اب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو اجازت مل چکی ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے پورے صوبے کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے دہشت گردی کر کے انہوں نے بلوچوں کا نام خراب کیا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو BLA کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں BYC ان کو کنڈیم نہیں کرتا۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ انڈیا جیسے ملک کو ہرا سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ ٹیررسٹ کیسز ہوتے ہیں یا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں خصوصی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ مہرنگ کا جو اس چیز پہ رد عمل ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک مہرنگ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے پاکستان کے فیوچر کو خراب کر رہی ہے۔ یہ لوگ انڈیا سے فنڈز اٹھاتے ہیں اور مہرنگ جیسے لوگوں کو اور BLA کو یہ لوگ آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں فریڈم آف سپیچ کے نام پہ؟ جتنی پاکستان میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں تو جس کا جو دل آتا ہے منہ اٹھا کے وہ بول دیتا ہے۔ جو ہماری بلوچ قوم ہے انہوں نے مہرنگ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، انہوں نے BLA سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ ایک تو یہ قومیت کے اوپر کھیل رہی تھی، دوسرا جو سب سے بڑا کارڈ میں بولوں گی وہ تھا ویمن کارڈ۔ السلام علیکم، میں آپ کے ہوسٹ امارہ ترین، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ بلوچستان اسمبلی میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو اجازت مل چکی ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کو اب امن چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم درود شوار کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم درود شوار۔ وعلیکم السلام۔ درود شوار، یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں اب یہ اس فیصلے کی وجہ سے گھبرا چکے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جو BLA کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں BYC ان کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ آپ اگر تھوڑا غور کریں تو آپ کو دکھے گا کہ BYC ان کو پیچھے سے تھوڑا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں باتوں میں نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہمارا یہ جو فیصلہ ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں، اس کو تو اوبویسلی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی، کیونکہ دیکھا جائے جو ٹیررسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، چاہے BLA ہو یا BYC ہو، ہم نے اپنے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے، کیونکہ یہ لوگ کنڈیم نہیں کرتے تو پتہ چلتا ہے اٹس لائک اے سب برانچ آف BLA۔ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ان کی تو دیکھا جائے تو انہوں نے پورے صوبے کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، خواہ مخواہ کے دہشت گردی کر کے انہوں نے بلوچوں کا نام خراب کیا ہوا ہے، جو کہ ہم بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے امن کے۔ یہ میں بہت شروع سے بولتی ہوئی آئی ہوں کہ ہمارا ملک ہو گیا یا اس کا کوئی بھی صوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ہم میں سے سب ایک امن پسند لوگ ہیں، امن پسند ملک ہے ہمارا، ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا جو ہے نا ڈسٹربنس کریٹ کر دی ہے کہ اب اس فیصلے پہ ہمیں سپورٹ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اور رہی بات گھبراہٹ کی، تو گھبرا تو یہ لوگ اسی ٹائم گئے تھے جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ انڈیا جیسے ملک کو ہرا سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہے۔ اور درود شوار، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ کیسز ہوتے ہیں یا جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں خصوصی عدالتوں کی ضرورت ہے، تاکہ جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کی جلد از جلد فیصلے ہوئے، اس کے اوپر ہم ایکشن تھوڑا آسانی سے لے سکیں۔ اگر ہم ایمفیسائز کریں انہی کیسز پہ، انہی سچویشنز پہ کورٹ میں، تو ہمارے پاس تبدیلی زیادہ آسانی سے آ سکتی ہے ان اسپیسیفک ٹاپکس پہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارا اگر ہم دیکھیں تو مہرنگ کا جو اس چیز پہ رد عمل ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ بھی ٹیررزم کا ایک پارٹ ہی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو جس طریقے کے اس کے ایکشنز ہیں اس کو ہمیں جو ہے نا جلد سے جلد روکنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مہرنگ کو ابھی بھی کچھ ینگسٹرز جو ہے نا فالو کرتے ہیں، تو یہ ایک مہرنگ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے پاکستان کے فیوچر کو خراب کر رہی ہے۔ درود شوار، آپ اپنے بھی ایک پوائنٹ آف ویو سے بتائیں، آپ کی نظر سے بھی یہ چیز گئی ہوگی، جو آج کل کے سوشل ایکٹیوسٹس ہیں جو ایکٹیویزم کے نام پہ جو چیزیں پروموٹ کر رہے وہ کر کیا رہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ اصل میں کرتے کیا ہے۔ یہ لوگ انڈیا سے فنڈز اٹھاتے ہیں اور مہرنگ جیسے لوگوں کو اور BLA کو یہ لوگ آگے پروموٹ کرتے ہیں، جس سے پاکستان اور بلوچستان نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہمارا اب ان چیزوں پہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اب حد سے آگے بڑھیں گی تو اس سے بھی زیادہ ہمارے جو ہے نا ملک کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو اب چاہے یہ جو سپورٹ دے رہے ہیں، چاہے وہ فنڈنگ کے نام پہ ہو، چاہے قومیت کے نام پہ ہو، یہ اب نہیں سپورٹ کیا جائے گا کسی بھی حالت میں، اس کو اس کے انجام تک لازمی پہنچانا ہے۔ اور آپ نے بات کی سوشل ایکٹیوسٹ کی، آپ ان سوشل ایکٹیوسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آدھوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے کیا ہے یا سوشل ایکٹیوزم ہوتا کیا ہے۔
ان کو اب اٹھا کے صرف ان سے اتنا پوچھ لے کہ سوشل ایکٹیوسٹ کی اسپیلنگ کیا ہے، ان کو وہ تک نہیں آتے ہیں. اور دوسری طرف ہم آتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ نہیں ملتی. ان سے کوئی اٹھا کے پوچھ لے کہ اور آپ کیا چاہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ، جتنی پاکستان میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں. آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوئی بھی کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتا. پاکستان میں تو جس کا جو دل آتا ہے منہ اٹھا کے وہ بول دیتا ہے. ان کو بھی یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کسی ملک نے فریڈم آف اسپیچ دی ہے تو اس کی بھی کچھ رولز ہے، کچھ ایتھکس ہے. ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ، لیکن ان کو وہ چیزیں چاہیے جبکہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور بہت نیگیٹو طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر بات یہ لوگ کریں گے پاکستان میں تو فریڈم آف اسپیچ ہی نہیں ہے. نور شفا، ان سب چیزوں میں ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے کہ جو ہماری بلوچ قوم ہے انہوں نے مارنگ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، انہوں نے بیلے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور یہ جو نامی سوشل ایکٹیوسٹس ہیں ان سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے. ہماری جو بلوچ قوم ہے انہوں نے یہ پیغام مارنگ اور بیلے کو دے دیا ہے کہ ہم پاکستانی عوام ہیں اور ہمیں امن چاہیے، تو خدا را ہمارا پیچھا چھوڑ دو. ہمارا میں بات کروں گی مارنگ کے اوپر اور اس کا جو پروپیگنڈا ہے. دیکھا جائے تو یہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیں ہم لوگ. کیونکہ جس طریقے سے یہ ان ساری چیزوں میں آ گئی تھی، کیونکہ پہلے تو دیکھا جائے کسی کو اس کی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ ایک تو یہ قومیت کے اوپر کھیل رہی تھی، دوسرا جو سب سے بڑا کارڈ میں بولوں گی وہ تھا ویمن کارڈ جو کہ یہ کھیل رہی تھی. اور نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ آ بھی گئے تھے یہ دو چیزوں کی وجہ سے، لیکن ابھی یہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. لوگوں کو اس کی جو ہے نا سچائیاں نظر آنے لگ گئی ہے. اس کے علاوہ اب میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو سچائیاں ہیں یہ عوام تک پہنچائے، عوام کو آگاہ کرے، تاکہ وہ جو ہے نا پورے طریقے سے اس عورت کو یا ٹیررزم کو جو ہے نا ڈیمولش کر دے. دیکھیے دور شوا، ریاست کی نظر میں جو ہے نا جو ٹیررسٹ ہے اور جو ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ ایک ہی لائن میں ہیں. جو سزا ٹیررسٹ کو ملے گی وہ سزا ان کو بھی ملے گی. اسی بات پہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو برا دکھ رہا ہے، اگر آپ برا دیکھ رہے ہو اور آپ برے کو روک نہیں رہے ہو تو آپ بھی برے میں شامل ہو. یعنی کہ قانون کی نظر میں آپ ایک جیسے ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھٹک گئے ہو، کہیں نہ کہیں آپ کا دماغ تھوڑا سا برین واش ہو گیا. ہمارا دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں انٹرنیشنل لاز کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ہیومن رائٹس کی آڑ میں ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہو تو اس کا بھی احتساب ہوگا، چاہے پھر وہ سپورٹ کسی بھی طرح کا ہو. آپ پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کرو، فنڈنگ دیکھ کر کرو، یا کوئی بھی طرح کا آپ سپورٹ کرو، وہ ٹیررزم میں ہی شامل ہے. دیکھیے دور شوہر، ایسے لوگوں کو قانونی طور پر سزا بھی ملنی چاہیے، ان کو جواب بھی ملنا چاہیے. اور یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ہماری عوام کا بھی کام ہے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کے راستے پہ جائے. اور تھینک یو سو مچ ہمارے ویورز کا بھی کہ آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے رہتے ہیں. اور اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.